جو ہمارے مسلمان بادشاہ جن کی ہم بڑی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں خود مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پورکھ ہے نا اورنگزیب عالمگیر، کہتے ہیں جی ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا، ہاں بڑا فخریہ بتایا جاتا جی، بڑی سادگی تھی جی، ٹوپیاں بناتے سن، کدے نماز نہیں چھڈی، تو میں نا بھرا بھی کو نہیں چھڈیا انہیں، نہ نماز چھڈی نہ کوئی بھرا چھڈیا، سارے بھائی قتل کروا دیے، باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا، اور مولویوں کو کہانی کرا دی، فتاوی عالمگیریہ لکھوا دیا، 1400 علماء کو بلا کے روٹی پانی دیا، انہوں نے بیٹھ کے فقہ حنفی کی فتاوی عالمگیریہ لکھ دیا۔ اس کی وجہ سے عالمگیر اورنگزیب عالمگیر زندہ کیوں ہے کہ اس کو علماء نے گود میں لے لیا تھا، بلکہ وہ خود علماء کی گود میں بیٹھ گیا تھا جا کے، اسی لیے وہ رحمت اللہ علیہ اور بڑا کچھ اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں کہ اس نے کیا کچھ کیا ہے۔ کتاب پڑھو ایمانداری نہ کہ بندے نے کیا کیا، کس سے آ سے بات کیا، آپ پہ پتہ لگ جاتا کہ گل اپنی جگہ سیٹ، کچھ بھی نہیں خراب، تھوڑی نیتاں خراب ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ اور آدمی آخری جب تو بعد 150 سال ہو گیا مسلمانوں میں اورنگزیب عالمگیر نہیں لبا، اور وہ نتیجہ پہنچ رہے ہیں، اورنگزیب نہیں مڑ کے درمیان کارزار کفر دی ترک سے مارا خدنگے آخری، ایک بار اللہ سادے تیر جڑا سی نا کھیلے چ آخری تیر کفر اور ایمان دی جنگ جڑا آخری تیر سی اس وچ چل گیا، جان دے گیا، کفر غالب آ گیا۔ ایسے ناراض پتر نکلے تو بعد مغلیہ نکلے، انہوں نے دادے کا کام کر دیتا اکبر دا کہ ہندوازم پھیلا دیو، ہندو رانیاں کر دو، ہندو مسلمان ایک کوئی ہوں بھی کہ دین سارے ٹھیک ہے یار، کی روا پاؤں کہ اسلام ہی سچا، وہی کفر جڑا اکبر دکھ میں الہاد دے کے اکبر پر ورید بعد اندر فطرت دارا دلی سمو گل کی لڑائی جڑی سی، جب سارا ہندوستان راجپوت آ گیا، داراشکو کی گل، داراشکو انہوں کا کی لگتا صرف اس تم ہندو سی، مسلمان کا پاؤں ہندو، بالکل جنیو پہن کے خطبہ دین لے آ گیا۔ شاہ جہاں نے کہا یار مسلمان میں تینوں بنا چاہنا قرآن کوشش کر، مسلمانوں خطبہ دین لے آ کے ہندوؤں کا جنیو گل سی، کافر پکا، یعنی کفر پھیلاؤ اکبر نے جو کیتا سی، داراشکو نویں سرے تو جمیا، اکبر جمیا، تو اورنگزیب لوگ آدھے پڑھا مارتا مار جانا کی کرنا، بزرگوں کی 300-400 سال کی کمائی ضائع کرنا، میدان چاہ گیا، انہیں کہا میرے ہوں یہ نہیں ہو سکتا کفر پھیل جائے، میں جان دے دوں گا اسلام میں بچاؤں۔ تو دیکھ لو پھر بدخشاں کا دور، نماز جڑا میں نا نماز پڑھو، نماز جڑی میدان جنگ پڑھتا سی، خلیفہ پڑھتا سی، نبی پڑھتا جس دنیا لڑتی سی کہ میدان جنگ کی نماز نہیں چھڑتے، یہاں ٹکر ہو سکی۔ بدخشاں اتنے کا گورنر عبدالعزیز خان بغاوت کر کابل تو رہا کہ اس کلکتے تک حکومت سی مغلوں کی، کوئی چھوٹا راج انکار کرتا حکومت من، سلطان نے آخر چڑھائی کر، زور کا وقت آیا، آرام نہ بیٹھے، پکھیاں تھلے نہیں پہ، زور، میدان گرم ہے، فوجاں کھڑیاں، سلطان نے جیسے نماز زور کا وقت کوڑے تو اترے، فرمایا کہ اذان کیر میدان جنگ، سلطاں پڑیاں، ایسے اطمینان اور سکون دشمن بھی دیکھتا سی کہ یار انہیں پرواہ کوئی نہیں کہ میدان جنگ، بعد خود جماعت کرائی، اتنے اطمینان اور اعتدار اور سکون، رپورٹ انہوں نے دسیا جا کے عبدالعزیز خان نے کیا جدنا لڑ رہا ہار ہی ہوگا، میدان جنگ چنے نماز پڑھائی ایسی ہے، پتہ ہی نہیں سی لگتا بھی کوئی جنگ ہے، ولی نہیں ہو جی نماز پڑھتا جس طرح سنتان کی پابندی کر کے پڑھی۔ تو عبدالعزیز نے اس سے آخیا جنگ بند کرو، با چنی کس در افتادن بر افتادن اس، یہ جب بندے نہ جنگ لڑنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا، میں خدا دی طرفوں لعنت چلنا چاہنا، کوئی جنگ کی لوڑ نہیں، دیو حکومت۔